آج ہم فعل مضارع کے حوالہ سے بڑا اہم سبق میں اس کو سمجھتا ہوں۔ جس بچے کو فعل مضارع سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے لیے آگے نفی جہت بلم، نفی تقید بلن، ثقیلہ، خفیفہ، امر، نہی، جتنے بھی افعال ہیں جن کی گردانیں ہوتی ہیں ان کے بنانے کا قاعدے کو سمجھنا، ان کی گردانوں کو سمجھنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی اگلی بات میں کروں تو صیغے کا سمجھنا بھی فعل مضارع سے ہی بچے کو اگر سمجھ آ جائے تو آگے صیغہ بتانا بھی بچے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جس بچے کو فعل مضارع کا سبجیکٹ سمجھ نہیں آتا، فعل مضارع والا درس سمجھ نہیں آتا، فعل مضارع والا سبق سمجھ نہیں آتا، اس بچے کو آگے پھر پریشانی پشیمانی لاحق ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اس فعل مضارع کے اندر خصوصی توجہ کے ساتھ طلباء آج کے درس کو سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے فعل مضارع کا لغوی معنی ہے مشابہت رکھنے والا۔ مضارع کا لغوی معنی ہے مشابہت رکھنے والا۔ اس فعل مضارع کو مضارع اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ حرکات و سکنات اور تعداد حروف کے اعتبار سے یہ اسم فاعل سے مشابہت رکھتا ہے، جیسے ینصر و ناصر، یعنی حرکات و سکنات اور تعداد حروف دیکھیں جو فعل مضارع کی ہیں سیم اسم فاعل کی ہیں، ینصر و ناصر۔ اسی طرح یضرب و ضارب، یکرم و مکرم۔ تو اس اعتبار سے یہ حرکات و سکنات اور تعداد حروف کے اعتبار سے فعل مضارع اکثر اسم فاعل سے مشابہت رکھتا ہے، اس وجہ سے فعل مضارع کو فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فعل ماضی کے بعد فعل مضارع کو ذکر کیا گیا، چونکہ ماضی اصل ہے اور مضارع ماضی کی فرع ہے۔ جب اصل سمجھ میں آئے گی تو پھر آگے فرع بھی اس کی سمجھ میں آئے گی، تو اصل مقدم ہوتی ہے اور فرع اس کے بعد میں آتا ہے، اس وجہ سے ماضی کو پہلے رکھا، اب مضارع کو مصنف بیان کرنا چاہتا ہے۔ اب فعل مضارع کا قبل اس کے کہ میں طریقہ بیان کروں کہ فعل مضارع کیسے بنتا ہے، کہاں سے بنتا ہے، اس سے پہلے تمہیدی طور پر میں آپ کے سامنے علامات مضارع کا مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علامات مضارع، علامات مضارع یہ سمجھنا نہایت اہم ترین مسئلہ ہے طلباء کے لیے کہ علامات مضارع کتنی ہیں۔ سب سے پہلے علامت کی جمع ہے، علامت کی جمع ہے۔ علامت اس کو کہتے ہیں جس سے کسی شے کی پہچان ہوتی ہے، جس سے کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے اسے علامت کہا جاتا ہے۔ اب علامات مضارع کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ نمبر 1 الف، نمبر 2 تا، نمبر 3 یا، نمبر 4 نون، جس کا مجموعہ علماء صرف کے نزدیک عطین ہے۔ یہ یاد کرنے کے لیے ہے عطین۔ عطین فعل مضارع کا مجموعہ ہے علامات فعل مضارع کا، الف، تا، یا، نون، الف، تا، یا، نون، انہیں علامات مضارع کا نام دیا گیا۔ اب علامات مضارع میں اب اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے کہ کون سی علامت، فعل مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں نا گردان کے صرف کبیر میں، تو کون سی علامت کتنے صیغوں میں شروع میں آتی ہے؟ جب ہم فعل ماضی کے شروع میں علامات مضارع لگاتے ہیں تو کون سی علامت کس صیغے کے شروع میں آتی ہے اور کتنے صیغوں کے شروع میں آتی ہے؟ آئیے اب ہم سب سے پہلے اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں وہ صیغے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو کم صیغوں میں استعمال ہوتے ہیں، کم جگہ پر وہ علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر الف، الف کتنے صیغوں میں آتا ہے؟ الف صرف اور صرف ایک صیغے میں فعل مضارع کی علامت بنتا ہے۔ الف ایک صیغے میں فعل مضارع کی علامت بنتا ہے۔ وہ ایک صیغہ کون سا ہے؟ واحد متکلم، جیسے اضرب، انصر، اور اسی طرح اسمع، یہ فعل مضارع کی پہلی علامت ہے جسے ہم الف کا نام دیتے ہیں اور یہ واحد متکلم کے شروع میں آتی ہے۔ اکتب، اسی طرح
اس کی افتاحو اور بھی مثالیں آپ تلاش کر سکتے ہیں، تو میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں، آپ آگے اپنی کوشش جاری رکھیں گے تاکہ جتنا آپ کو واحد متکلم کے حوالہ سے، فعل مضارع کے حوالہ سے سمجھ آئے گی، آپ بآسانی صیغے کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اب الف ایک صیغے میں آتا ہے، اس کا نام ہے واحد متکلم۔ اب اس کے بعد میں تا کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، یا کے بارے میں بھی نہیں بتاؤں گا، ہم آگے چلتے ہیں نون پر۔ میں نے اسی وجہ سے کہا کہ سب سے پہلے میں کم صیغے بتاؤں گا کہ کون سے علامت سب سے کم استعمال ہوتی ہے اور کتنے صیغوں میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں نے بتایا الف ایک صیغے میں آتا ہے، اس کے بعد نون بھی ایک صیغے میں آتا ہے۔ نون وہ ہے جمع متکلم۔ اب متکلم کے دونوں صیغے مکمل ہو گئے۔ واحد متکلم میں الف، جمع متکلم میں شروع میں علامت مضارع کے طور پر جو علامت بنتا ہے وہ نون ہے، جیسے نضربو۔ اب نضربو یہ علامت مضارع ہے۔ اسی طرح نسمعو، نسمعو، اسی طرح نکفرو، اکفرو واحد متکلم، نکفرو جمع متکلم۔ جتنی آپ علامتیں آگے بناتے جائیں گے فعل مضارع سے صیغے، تو جمع متکلم کے شروع میں سب سے پہلے نون ہی آئے گا، اور نون ہی جمع متکلم کی علامت ہے۔ ننصرو، نکرمو، نجتنبو، یہ ساری کی ساری مثالیں نون سے ہے کہ جب نون جمع متکلم کے صیغے میں آتا ہے اس کی علامت بنتا ہے، تو اس کی یہ مثالیں نضربو، نسمعو وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد باری آ گئی یا کی۔ یا کتنے صیغوں میں آتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یا 4 صیغوں میں استعمال ہوتی ہے بطور علامت فعل مضارع میں۔ کون سے وہ 4 صیغے ہیں؟ 3 مذکر غائب اور 1 صیغہ جمع مؤنث غائب، یعنی غائب کے صیغوں کے ساتھ خاص ہے یا۔ 1 صیغہ جمع مؤنث غائب اور 3 صیغے مذکر غائب، تو یہ 4 صیغوں میں علامت مضارع جو ہے وہ آتی ہے۔ کون سی علامت مضارع؟ یا 4 صیغوں میں آتی ہے، 3 صیغے مذکر غائب کے، جیسے یضربو، یضربانی، یضربون۔ تینوں صیغے آپ نے دیکھے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، اور چوتھا صیغہ یضربنا۔ دیکھیے آپ 4 صیغوں کے شروع میں آپ جو قانون پیش کیا جائے اس قانون کو دیکھا کریں واقعتاً وہ لاگو ہو رہا ہے کہ نہیں، اپلائی ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو دیکھیں میں نے جو یا علامت مضارع ٹھہرائی ہے وہ یا 4 صیغوں میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یضربو، یضربانی، یضربونا، یضربنا، یکتبو، یکتبانی، یکتبونا، یکتبنا۔ تو یہ ساری کی ساری مثالیں یا کی ہیں کہ جب یا علامت مضارع بنتی ہے تو وہ فعل مضارع کے 4 صیغوں میں استعمال ہوتی ہے۔ وہ 4 صیغوں کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد گویا کہ میرے سامنے 6 صیغے ہو گئے جن کی علامتوں کی وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ واحد متکلم، جمع متکلم، 3 مذکر غائب کے اور 1 جمع مؤنث غائب کا، یہ کل 6 صیغے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی صیغے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 8۔ ان 8 صیغوں کے شروع میں جو بطور علامت چیز آتی ہے وہ ہے تا۔ تا علامت مضارع کے طور پر جتنے صیغوں میں پیش کی جاتی ہے وہ 8 صیغوں میں آتی ہے، 8 صیغوں میں استعمال ہوتی ہے۔ 8 صیغے وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، 3 صیغے مذکر حاضر، 3 صیغے مؤنث حاضر اور 2 صیغے مؤنث غائب۔ لو جناب یہ 8 صیغے مکمل ہو گئے۔ اس اعتبار سے ہم نے علامات مضارع کو تفصیل سے پڑھ لیا۔ اب میں 8 صیغوں کی مثال بھی پیش کروں۔ مثال کے طور پر تضربو، تضربانی، یہ 2 مؤنث کے ہو گئے، یعنی واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب۔ اس کے بعد مذکر حاضر کی باری آ گئی، تضربو، تضربانی، تضربونا، یہ 3 صیغے مذکر حاضر کے ہو گئے۔ تضربینا، تضربانی، تضربنا، یہ 3 صیغے مؤنث حاضر کے ہو گئے۔ اس اعتبار سے دیکھیں کہ تینوں یہ 8 کے 8 صیغوں میں، یعنی 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر اور 2 مؤنث غائب کے صیغوں میں شروع میں تا ہی آئے گی، تا ہی آئے گی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر، اسی طرح تثنیہ
یہ ایک جیسے سیغے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تثنیہ مذکر حاضر کا سیغہ ہے، مؤنث حاضر کا سیغہ ہے یا مؤنث غائب کا سیغہ ہے؟ تو اس کا اعتبار ترجمے سے پتہ چلے گا۔ اگر غائب کے اندر ترجمہ ہو رہا ہو اور مؤنث کا ہو رہا ہو تو تثنیہ مؤنث غائب بن جائے گا، واحد مؤنث غائب بن جائے گا۔ اور مذکر حاضر کا ساتھ ترجمہ کیا جا رہا ہو اور واحد مذکر حاضر کے ساتھ تو واحد مذکر حاضر کا سیغہ بن جائے گا۔ اگر تثنیہ مذکر کے حاضر کے ساتھ ترجمہ کیا جا رہا ہو پھر تثنیہ مذکر حاضر کا، تثنیہ مؤنث حاضر کے ساتھ ترجمہ کیا جا رہا ہو تو پھر تثنیہ مؤنث حاضر کا سیغہ بنے گا۔ تو ہمیں ان کے اندر فرق، جو ایک سیغے آتے ہیں، ایک جیسے سیغے آتے ہیں، ان کے اندر ہم فرق ترجمے کے ساتھ علماء صرف فرماتے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ ہمارے لیے سمجھنا پرکھنا سیغے کو یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے علامات مضارع کی تفصیل پیش کی ہے کہ علامات مضارع کتنی ہیں اور کون سی علامت کتنے سیغوں میں کس اعتبار سے آتی ہے۔ تو گویا کہ الف ایک سیغے میں، تا 8 سیغوں میں، یا 4 سیغوں میں، نون ایک سیغے میں، اس اعتبار سے یہ 14 سیغوں کی تفصیل آپ کے سامنے مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی چیز وہ یہ ہے کہ یہ تو علامات مضارع تو شروع میں آتی ہیں، جیسے یضربو کی یا شروع میں ہے، تضربو کی تا شروع میں ہے، اضربو میں الف شروع میں ہے، نضربو میں نون بھی شروع میں ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں کیا آتا ہے؟ فعل مضارع کے آخر میں کیا چیز آتی ہے؟ تو فعل مضارع کے آخر، فعل مضارع کے آخر میں 5 سیغوں میں، کتنے سیغوں میں؟ 5 سیغوں میں ضمہ اعرابی آتا ہے، ضمہ اعرابی آتا ہے۔ 5 سیغوں میں ضمہ اعرابی آتا ہے، کیونکہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے آخر میں ضمہ اعرابی آئے گا۔ اس کو ضمہ اعرابی کہتے ہیں چونکہ یہ معرب کی حرکات میں سے ضمہ اعرابی آتا ہے۔ وہ کون سے 5 سیغے ہیں؟ نمبر 1 واحد مذکر غائب جیسے یضربو، نمبر 2 واحد مؤنث غائب جیسے تضربو، واحد مذکر حاضر جیسے تضربو، واحد متکلم جیسے اضربو، جمع متکلم جیسے نضربو۔ یہ 5 سیغے ہیں، دیکھیں ان کے آخر میں ضمہ ہی آ رہا ہے، ان کے آخر میں ضمہ ہی آتا ہے اور آئے گا۔ اب وہ 5 سیغے، اب آپ سے کو پوچھے کہ بتائیے وہ کون سے 5 سیغے ہیں جن میں فعل مضارع کے آخر میں ضمہ آتا ہے، تو ہم ان کو بھی تفصیل یوں بتا سکتے ہیں: یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو۔ یعنی واحد واحد، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، یہ وہ 5 سیغے ہیں جن کے آخر میں فعل مضارع میں ضمہ اعرابی آتا ہے۔ اب آگے فعل مضارع کے آخر میں ایک نون بھی آتا ہے، وہ نون کون سا ہوتا ہے؟ کیونکہ نون کی تو بہت ساری اقسام ہیں، تو وہ نون کون سا ہوتا ہے جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ فعل مضارع کے آخر میں 7 سیغوں میں نون اعرابی آتا ہے۔ 7 سیغوں میں کون سا نون آتا ہے؟ 7 سیغوں میں نون اعرابی، نون اعرابی۔ نون اعرابی کی ڈیفینیشن، نون اعرابی کس سے کہتے ہیں اور نون اعرابی کون سا ہوتا ہے؟ نون اعرابی وہ نون ہوتا ہے جو معرب میں ضمہ اعرابی کے عوض آتا ہے۔ جیسے یضربو میں تو ضمہ خود آیا ہوا ہے، مگر جہاں ضمہ نہیں آ سکتا، ضمہ آنے سے قاصر ہے، ضمہ نہیں آ سکتا، پڑھا نہیں جا سکتا، تو وہاں ضمہ نے اپنا قائم مقام چھوڑ دیا۔ وہ کون سا قائم مقام اس نے چھوڑا؟ اسے کہا جاتا ہے نون اعرابی۔ نون اعرابی وہ نون ہوتا ہے جو معرب میں ضمہ اعرابی کے عوض آتا ہے، ضمہ اعرابی کے بدلہ میں آتا ہے۔ جیسے یفعلون میں نون زبرنا، یفعلان میں نون زرنی، تفعلان میں نون زرنی۔ تو یہ کتنے سیغوں میں آتا ہے نون اعرابی کی ڈیفینیشن کے بعد؟ یہ 7 سیغوں میں نون اعرابی آتا ہے، 7 سیغوں میں۔ وہ کون سے 7 سیغے ہیں؟ نمبر 1 4 تثنیہ کے، تثنیہ کے 4 سیغوں میں نون اعرابی آتا ہے۔ جیسے تثنیہ کے 4 سیغوں سے مراد تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر۔ جیسے یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی۔ یہ دیکھو 4 سیغوں میں تثنیہ کے سیغوں میں نون آیا ہوا ہے، اور وہ 4 سیغوں میں نون اعرابی کی خود کی حرکت کیا ہے؟ وہ 4 سیغوں میں نون اعرابی خود مکسور ہے، خود کیا ہے؟ وہ مکسور ہے۔ گویا کہ 7 سیغوں میں آتا ہے، ان میں سے 4 تثنیہ کے، اور ان میں نون اعرابی خود مکسور ہوتا ہے۔ وہ 3 سیغے اور کون سے ہیں جن میں نون اعرابی آتا ہے؟ جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر،
اور واحد مؤنث حاضر، جیسے یفعلون، یضربون، ینصرون۔ اسی طرح تضربون، تفعلون، تنصرون، ان میں نون اعرابی آیا ہوا ہے مگر ان میں نون اعرابی مکسور نہیں ہوگا، یہ بھی ایک پہچان ہے اس کی، ان میں نون اعرابی مفتوح ہوگا۔ تثنیہ کے چاروں صیغوں میں مکسور ہوتا ہے اور باقی تمام جگہ پر نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، یعنی 3 صیغوں میں وہ مفتوح ہوتا ہے۔ وہ 3 صیغے کون سے؟ ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، جمع مذکر غائب جیسے یضربون، جمع مذکر حاضر جیسے تضربون، واحد مؤنث حاضر جیسے تضربین، تضربین، تفعلین، تنصرین، تسمعین۔ یہ سارے کے سارے صیغوں میں جو 3 صیغے اور 4 تثنیہ کے میں نے گنوائے، یہ 7 صیغے کل بنتے ہیں۔ ان کے آخر میں کون سا نون اعرابی، کون سا نون آتا ہے؟ تو جواب یہ دیا گیا ان کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ تو گویا کہ آپ کے سامنے یہ 7 اور 5 12 صیغے ہو گئے۔ شروع میں علامات مضارع 14 کے صیغوں میں جس طرح اعتبار سے آتی ہے اس کی بھی تفصیل ہو گئی، اور آخر میں 5 صیغوں میں ضمہ خود آتا ہے، 7 صیغوں میں وہ اپنا قائم مقام یعنی نون اعرابی چھوڑتا ہے، اور 2 صیغے باقی رہ گئے کیونکہ کل 14 صیغے بنتے ہیں گردان میں صرف کبیر میں۔ وہ 2 صیغے کون سے ہیں؟ تو اس میں جمع مؤنث کے 2 صیغے ہیں، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، جیسے یضربنا اور تضربنا، ینصرنا، تنصرنا۔ اس میں جو نون آتا ہے وہ نون اعرابی نہیں ہے، وہ نون مبنی ہے۔ جیسے وہ ضربنا ماضی میں آتا ہے اسی طرح وہ مضارع کے صیغوں میں بھی اسی طرح آئے گا، اور آخر تک یہ فعل مضارع کے 2 صیغے مبنی کہلاتے ہیں۔ یہ نون کبھی نہیں گرتا، کبھی بھی نہیں گرتا۔ کوئی بھی عامل اس کے پیچھے فعل مضارع پر داخل ہو جائے، خواہ لم داخل ہو جائے، خواہ امر آ جائے، خواہ لام نہی آ جائے، کوئی بھی عامل آ جائے تو فعل جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اس کا نون مبنی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ فعل مضارع میں 2 صیغوں میں جو آتا ہے وہ نون مبنی آتا ہے۔ وہ 2 صیغے کون سے ہیں؟ وہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ تو اس اعتبار سے صیغوں کی ہم نے مکمل تفسیر علامات مضارع کے اعتبار سے شروع سے بھی ہم نے اس کو کر لیا، اپنے احاطے میں لے لیا، اور آخر سے بھی لے لیا۔ شروع میں علامات مضارع کے اعتبار سے اور آخر میں 5 صیغوں میں نون ضمہ اعرابی آتا ہے اور 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے اور 2 صیغوں میں نون مبنی آتا ہے۔ دونوں اعتبار سے ہم نے صیغوں کو اپنے احاطے میں لے کر اب صرفی یہ سمجھے کہ میرے سامنے کوئی بھی صرف کا صیغہ جو فعل مضارع سے تعلق رکھتا ہوا آئے گا میں اس کی پہچان ضرور کر لوں گا اور میرے لیے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا اس مکمل تمہیدی بیان کے بعد۔ اب اس کے بعد ہم فعل مضارع کو بنانے کا طریقہ انشاءاللہ اگلے درس میں سمجھیں گے کہ فعل مضارع کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، معروف کا طریقہ کیا ہے، مجہول کا طریقہ کیا ہے۔ معروف کا طریقہ اور مجہول کا طریقہ سمجھنے سے پہلے اس علامات مضارع والے سبق کو آج کے اس درس کو ضرور سمجھیے گا کہ اس میں علامات مضارع کس اعتبار سے آتی ہیں، کون سی علامت کیسے آتی ہے، اور آخر میں کون سی علامت آتی ہے، ضمہ کتنے صیغوں میں آتا ہے، نون اعرابی کتنے صیغوں میں آتا ہے اور نون مبنی کتنے صیغوں میں آتا ہے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔